بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ دینی اصلاحی مذاکرے میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آگے کا عنوان ہے عمل کا قلعہ۔ تین چیزیں عمل کے لیے قلعے کے درجے میں ہیں۔ نمبر ایک، یہ خیال کرے کہ عمل کی توفیق اللہ کی جانب سے ہے تاکہ تکبر اور غرور پیدا نہ ہو۔ نمبر دو، ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرے تاکہ نفس کی خواہش ٹوٹ جائے۔ تیسرا، عمل کا ثواب اور بدلہ صرف اللہ سے طلب کرے تاکہ قلب سے ریا اور طمع نکل جائے۔ اخلاص چرواہے سے سیکھو۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ انسان کو چرواہے سے مراد جانور چرانے والا، چرواہے سے ادب اور اخلاص سیکھنا چاہیے۔ کسی نے عرض کیا کس طرح؟ فرمایا کہ جب چرواہا بکریوں کے پاس نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کا خیال تک بھی نہیں آتا کہ بکریاں میری تعریف کریں گی۔ اسی طرح عمل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی تعریف اور برائی سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ عمل کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، علم۔ علم کے بغیر عمل کا صحیح ہونا دشوار ترین بلکہ ناممکن ہے، اور وہی عمل قبول ہوتا ہے جو صحیح ہو۔ نمبر 2، نیت۔ نیت کے بغیر عمل باعث اجر نہیں ہوتا، اور بعض اعمال نیت کے بغیر معتبر ہی نہیں ہیں۔ جیسے حدیث میں حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نمبر 3، صبر۔ ہر عمل کو صبر اور سکون کے ساتھ کرے، یا عمل کرنے میں جو پریشانیاں پیش آئیں ان پر بطیب خاطر صبر کرے۔ بطیب خاطر کا مطلب خوشی کے ساتھ، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ لے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس پر صبر کرے۔ پہلی 2 چیزیں عمل سے پہلے اور تیسری چیز درمیان کی ہے، یعنی پہلی 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک علم اور دوسرا نیت۔ یہ 2 چیزیں عمل سے پہلے کرنا ہے، اور تیسری چیز جو بتلائی گئی صبر، تو یہ عمل کے دوران کی چیز ہے۔ اور چوتھا ہے اخلاص۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ صالح کی پہچان، نیک آدمی کس کو کہیں گے؟ حضرت شفیق ابن ابراہیم الزاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگ مجھے نیک کہتے ہیں، میں کیسے سمجھوں کہ میں نیک ہوں یا برا؟ فرمایا 3 باتوں سے۔ اول، اپنے باطن کا حال بزرگوں سے بیان کر، اگر وہ اس کو پسند کریں تو نیک ہے ورنہ بد۔ دوم، اپنے دل پر دنیا کو پیش کر، اگر وہ اس کو رد کر دے تو نیک ہے ورنہ نہیں۔ سوم، خود پر موت کو پیش کر، اگر دل اس سے راضی اور خوش ہو تو سمجھ لے کہ تو نیک ہے ورنہ نہیں۔ اگر کسی کو یہ تینوں باتیں حاصل ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے، کہیں اس کے عمل میں ریا نہ پیدا ہو جائے جو سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ 3 اہم باتیں۔ بعض بزرگ جب کسی کو خط لکھتے تو اس میں 3 باتیں ضرور لکھتے۔ نمبر 1، جو آخرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو درست فرما دے گا۔ جو آخرت کے لیے عمل کرے گا، اللہ اس کے دنیا کے کاموں کو درست فرما دے گا۔ نمبر 2، جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست کر لے گا، یعنی اللہ سے اس کا معاملہ اخلاص کا ہوگا، تو اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات کو درست فرما دے گا۔ نمبر 3، جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لے گا، اللہ اس کے ظاہر کو ٹھیک کر دے گا۔ 3 چیزیں ہلاکت کا سبب ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے
تو اس کو 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کو علم دیتا ہے لیکن عمل کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ علم تو ہوتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ نمبر 2، صالحین کی صحبت کا موقع دیا جاتا ہے لیکن ان کے مرتبے کی معرفت اور ان کی قدر دل سے نکال لی جاتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں انسان رہتا تو ہے لیکن اللہ والوں سے صحیح معنوں میں قدر کرنا، علماء کی قدردانی کرنا، علماء سے تعلق تو رکھے گا، اللہ والوں سے تعلق ضرور رکھے گا، لیکن ان سے استفادہ کرنا، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا وہ نہیں رہے گا۔ نمبر 3، نیک کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے لیکن اخلاص سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی نیت کی خرابی اور خبث باطن کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اگر نیت درست ہو تو علم کا نفع، عمل میں اخلاص اور بزرگوں کی قدر ضرور حاصل ہوگی۔ ریاکار کے 4 نام۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت میں نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے حکم پر عمل صرف اللہ کے لیے کرو، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنا ہی اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ ریا سے بچو کیونکہ ریا شرک ہے۔ ریاکار کو قیامت میں 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یا کافر، یا فاجر، یا غادر یعنی دھوکے باز، یا خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا۔ تیرا عمل ضائع ہو گیا، تیرا اجر باطل ہو گیا، آج تیرا کوئی حصہ نہیں، اور دھوکے باز اپنے عمل کا بدلہ اسی سے لے جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ اس حدیث کے راوی صحابی نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، نیکی کرنے سے اس کی حفاظت زیادہ سخت ہے۔ نیک عمل کی مثال، ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیک عمل کی مثال شیشے کی سی ہے، ذرا سی بے احتیاطی سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیک عمل ریا اور عجب یعنی خود پسندی سے برباد ہو جاتا ہے، پھر اس پر اجر نہیں ملتا۔ تنبیہ، عمل میں ریاکاری کا خطرہ ہو تو انتہائی کوشش کر کے اس کو دور کرے، لیکن کوشش کے باوجود اگر دور نہ ہو تو اس کی وجہ سے عمل کو ترک نہ کرے بلکہ استغفار کرتا رہے، شاید اللہ دوسرے عمل میں اخلاص عطا فرما دے۔ یہ بہت باریک بات ہے۔ بعض مرتبہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ صاحب جب سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میری ہر چیز کا لوگوں کو پتہ چل جا رہا، تو میں کئی کو کروں؟ لہذا آہستہ آہستہ جو انسان نیکی کا کام کرتا ہے یا لوگوں کے تانوں کی وجہ سے، لوگوں کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے، یا اپنے پوشیدہ عمل کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے، یا دل میں یہ خیال آنے کی وجہ سے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں لیکن دل میں ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، میری خواہش ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری تعریف کریں، تو اس کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان آہستہ آہستہ وہ عمل چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ ایسے خیالات آتے جا رہے ہوں اور اس قسم کے خیالات آتے جا رہے ہوں تو عمل کو ترک نہ کرے بلکہ عمل کرتا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کے اندر تو ریاکاری ہو، لیکن اس کے بعد کا کوئی عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاص پیدا کر دے گا۔ کسی نے مسافر خانہ بنوایا، ایک واقعہ ہے، کسی نے مسافر خانہ بنوایا۔ پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے، ہوٹل وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو جگہ جگہ پہ مسافر خانے بنتے تھے، جیسے آج کل ہمارے لاج ہوتے ہیں، ایسے ہی اس زمانے میں مسافر خانے بنتے تھے کہ آدمی چلتے چلاتے تھوڑی دیر وہاں آرام کر کے کھا پی کے پھر وہاں سے نکل جاتا تھا، جیسے لاج ہوتا ہے ہمارے پاس۔ کسی نے مسافر خانہ بنوایا اور دل میں یہ خلجان تھا، یہ شک تھا کہ میرا عمل قبول بھی ہوگا یا نہیں، یعنی اپنے اخلاص پر شبہ تھا۔ اس شخص سے کسی نے خواب میں کہا کہ بالفرض اگر تیرا یہ عمل اخلاص سے خالی بھی ہے تو ان مسلمانوں کی دعائیں یقیناً مخلصانہ اور مقبول ہیں
جو اس مفید کام کی وجہ سے تیرے لیے کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نیک کام کر رہا ہے تو نیک کام کرنے کی وجہ سے دل میں کبھی یہ خیال آ جائے کہ شاید میرا عمل قبول ہو رہا نہیں ہو رہا اللہ کے پاس، میرا عمل شاید اللہ کے پاس مقبول نہ ہو، اتنا سب محنت کر رہا ہوں تو کیا فائدہ میرا کر کے، اللہ کے پاس قبول ہوتا کی نہیں کی. اس قسم کے جو خیالات آ رہے ہیں تو دل میں خیال آیا اس آدمی کے جس نے مسافر خانہ بنایا، وقف کر دیا لوگوں کے واسطے کہ جو چاہے یہاں آ کر آرام کرے. تو لا محالہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو جب پوری کی جائے گی تو نتیجتاً ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی. تو کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ تم پریشان نہ ہو، بلکہ تم نے جو کام کیا وہ تم نے اللہ کے لیے کیا. تو تمہارے بالفرض والمحال اگر تمہارے عمل میں اخلاص نہ بھی ہو تو ان ضرورت مندوں کی جو دعائیں ہیں، ان ضرورت مندوں کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں انشاءاللہ ضرور کام آئیں گی اور اس کے نتیجے میں اللہ کے پاس تمہارا عمل مقبول ہوگا. یہ سن کر وہ شخص خوش اور مطمئن ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.